محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آج 22واں دن ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان رمضان المبارک ہی میں اپنی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ واجب ہوتا ہو، بلکہ زکوٰۃ آپ کے اوپر اس وقت واجب ہوتا ہے جب آپ کے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ کے متعلق بنیادی باتیں، اصولی باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت زکوٰۃ کو ادا کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے 3 پارے میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کی فضیلت ہے کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے بارے میں طبرانی شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ تو جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو نکال کر کے شرعی فقیر تک ضرور اور ضرور پہنچائیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ کو جو شرع نے مقرر کیا ہے، جو شریعت نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا۔ یہ جو ہے زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہے کہ اپنے مال کا وہ حصہ جو شریعت نے غنی کے لیے مقرر کیا ہے، اس مال کو نکال کر کے کسی شرعی فقیر تک پہنچانا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آئیے ہم زکوٰۃ کے نصاب کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے۔ آج ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کسی ایک جو ہے گھر کے کسی ایک فرد پر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، جس کسی میں بھی یہ شرائط پائے جائیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا، اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ اپنے مال کے ایک مخصوص حصے کو نکال کر کے شرعی فقیر تک پہنچائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی اس کی عقل سلامت ہو، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی شرط آزاد ہونا، مالک نصاب ہونا اور پورے طور پر مالک ہونا۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس مال ہے اور لیکن آپ اس کا پورے طور پر مالک نہیں ہے، تب آپ پر زکوٰۃ نہیں بنے گا۔ نصاب کا دین سے فارغ ہونا،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نصاب کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس نصاب میں آپ اپنے اوپر جو قرض ہے اس کو شمار نہیں کریں گے، بلکہ قرض کو نکال کر کے آپ نصاب کو دیکھیں گے۔ پھر جو ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، وہ جو مال ہے آپ کا یہ آپ کی ضروریات زندگی کے علاوہ۔ پھر مال کا نامی ہونا اور اس مال پر 1 سال کا گزرنا، جسے جو ہے شریعت مطہرہ میں حولان حول کہتے ہیں۔ تو یہ شرائط جس کسی کے بھی اندر پائے جائیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نکالے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کے مال پر زکوٰۃ بنتا ہے۔ عمومی طور پر یاد رکھے 4 قسم کے مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ بنتے ہیں۔ پہلا سونا، دوسرا چاندی، اور تیسرا پیسہ، چوتھا مال تجارت۔ یہ 4 قسم کے مال ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے بنتے ہیں۔ اب یہ کہ سونا ہو تو کتنا ہو، چاندی ہو تو کتنا ہو، اور جو ہے مال تجارت ہے تو وہ جو ہے کتنے کی مالیت اس کی ہو، کیش آپ کے پاس ہے، پیسہ ہے تو کتنا پیسہ ہو، شریعت مطہرہ نے ان کے نصاب بتائے ہیں۔ تو سونے کے لیے نصاب ہے 7.5 تولہ، چاندی کے لیے نصاب ہے 52.5 تولہ، اور پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس کم از کم اتنا پیسہ ہو کہ آپ اس پیسے سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، تب جا کر کے اس پیسے پر زکوٰۃ بنے گا۔ مزید یہ کہ جو ہے مال تجارت ہے آپ کے پاس، یعنی وہ اشیاء ہے جن کو آپ نے بنایا ہے بیچنے کے لیے، وہ چیز آپ کے پاس ہے، وہ شے آپ کے پاس ہے جس کو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے بنے گا۔ اب یہ کہ اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور جو ہے پیسہ بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، پر لیکن کسی کا نصاب پورا نہیں، یعنی سونا ہے پر لیکن 7.5 تولہ نہیں، چاندی ہے 52.5 تولہ نہیں، پیسہ ہے پر لیکن اتنا پیسہ نہیں کہ اس سے ہم جو ہے 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، مال تجارت ہے پر لیکن اس کی مالیت اتنی نہیں ہے کہ جس سے جو ہے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم تمام جنسوں کے مال کو، یہ چاروں جنس کے مال کو ہم ملا کر کے دیکھیں گے، اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے برابر ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ پر لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہی شرط جو ہے اس میں بھی دیکھی جائے گی کہ اس مال پر 1 سال کا عرصہ گزرا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہی مال پڑا ہو، بلکہ عرصہ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کی ابتدا میں آپ کے پاس نصاب کا مال ہے اور سال کے اخیر میں آپ کے پاس جو ہے نصاب کا مال ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے اوپر کب زکوٰۃ بنے گا، کتنے مال پر، تو آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کتنا نکالیں گے۔ تو یاد رکھیں، مسلمان جو شخص مالک نصاب ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور اس کا مال حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے 2.5% شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے، یعنی 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ کو نکالے گا۔ اب زکوٰۃ کو نکال کر کے ہم کس کو دیں؟ یہ جو گلی میں آتے ہیں مانگنے والے، ان کو دینا ہے؟ تو ضروری نہیں کہ جو گلی میں مانگنے والا آ رہا ہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، بلکہ شریعت مطہرہ نے کہا ہے زکوٰۃ ہم شرعی فقیر کو دیں گے۔ شرعی فقیر کون ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس بات کو، ایسا شخص جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ نصاب تک اس کا مال پہنچ جائے۔ اگر اتنا مال ہے اور وہ اس کے حاجت اصلیہ میں سے ہے، تب بھی وہ شرعی فقیر ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور بھی دیگر قسم کے لوگ ہیں جس کو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں: فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔
ان تمام لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں ہم جانتے ہیں کہ غنی پر اللہ جل وعلا نے کیوں زکوٰۃ کو فرض کیا۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ غنی پر اس لیے زکوٰۃ اللہ جل وعلا نے فرض کیا تاکہ معاشرے میں جو عدم توازن ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، یعنی ایک شخص بہت اونچا ہے اور ایک شخص بہت نیچا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس وجہ سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے غنی پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے اور حق ہی کو عقیدہ بنانے کی اللہ جل وعلا ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔